الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے نصیحت رمضان مبارک کے مہینے کے بعد ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے جو فرائض اور ڈیوٹیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے بعد سب سے اہم اور سب سے مقدم کام استغفار کرنا ہے اور توبہ کرنا ہے۔ توبہ اور استغفار اور تجدید ایمان کے بارے میں نے عرض کیا تھا۔ اب جو تیسرا کام ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کیا جاتا ہے اور اس کی مشق کرائی جاتی ہے اور جو ہمیشہ کرنے کا کام ہے وہ ہے شریعت کی پابندی اور فرائض اور جتنے بھی احکامات ہیں فرائض اور احکامات کی بجا ہوئی۔ سوچنے کا مقام ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ان چیزوں کو منع فرما دیتے ہیں کہ جو حلال ہوتی ہیں، حلال کھانا پینا، اپنی منقوہ بیوی کے پاس جانا، یہ سارے کے سارے کام حلال ہیں۔
لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ان حلال چیزوں سے روک دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر غیر رمضان میں وہ چیزیں کس طرح سے ہمارے لیے جائز ہوگی، حلال ہوگی، کہ جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو اور ہمیشہ کے لیے شریعت نے جنہیں منع کر دیا ہے، تو وہ کس طریقے سے ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ کہ دو قسم کے روزے، ایک عارضی روزہ ہے اور ایک دائمی روزہ ہے، ایک چھوٹا روزہ ہے اور ایک بڑا روزہ ہے۔ گرمیوں کے زمانے کے اندر مختلف ملکوں کے حساب سے روزے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، 13 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا، اور یورپ کے ممالک کے اندر گرمیوں میں 20 گھنٹے کا اور 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو جو بڑا روزہ کہلاتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ اس روزے کے اندر کیا کرنا ہے۔ سحری کھانے کے بعد صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزے کے بعض احکامات ہیں جو ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ ہم نے دن بھر کھانا نہیں، پینا نہیں اور نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ لیکن فرمایا کہ ایک روزہ ایسا ہے کہ جو اس سے بھی بڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں، غور کریں کہ وہ کون سا روزہ ہے کہ جو اس سے بھی بڑا روزہ ہے۔ کیا وہ ششید کے روزے ہیں؟ 15 شعبان کا روزہ ہے؟ عاشورہ کا روزہ ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ اسلام کا روزہ ہے۔ اسلام کا جو روزہ ہے یہ اصل روزہ ہے، اور اسی روزے کی وجہ سے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اس روزے کی وجہ سے ملا ہے۔ رمضان کے روزے ملے ہیں، عیدیں ملی ہیں، شب قدر ملی ہے، اور ہمیں جتنی بھی عزت ملی ہے، احترام ملا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، انسانیت ہے، ایمانیت ہے، یہاں تک کہ جنت، یہ سب کا سب جو ہمیں ملا ہے تو یہ اسلام کے روزے کی وجہ سے ملا ہے۔ اور جہاں اسلام نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں پہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور ہے، نہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان اور یقین ہے، نہ جنت کا کوئی تصور ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ پھر جس طریقے سے رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ ہر اس مسلمان کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو۔ اسی طریقے سے جو اسلام کا روزہ ہے یہ اگر کوئی خوش قسمت انسان ایسا ہے کہ جو شروع سے کلمہ گو ہے، کسی مسلمان گھرانے کے اندر اس کی پیدائش ہوئی ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اس کے اوپر یہ اسلام کا روزہ اس وقت فرض ہوگا جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچے گا۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، جب وہ کلمہ پڑھے گا اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہوگا
تو اس وقت اس کے اوپر یہ اسلام کا روزہ جو یہ فرض ہوگا۔ رمضان کا روزہ اور نفلی روزہ ہم افطار کرتے ہیں غروب آفتاب کے ساتھ، کہ جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو اس وقت روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا جو روزہ ہے یہ مسلسل روزہ ہے اور طویل المیعاد روزہ ہے، اور یہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اور اس کا افطار اس وقت ہوگا جب زندگی کا افطار جو ہے وہ غروب ہو جائے۔ تو زندگی کا آفتاب غروب ہونے کے ساتھ اس کا افطار ہوگا۔ رمضان کے روزے اور نفلی جو روزے ہیں اس کا جب ہم افطار کرتے ہیں تو کھجور کے ساتھ اور دودھ کے ساتھ، لسی اور کچی لسی کے ساتھ، شربت کے ساتھ، مختلف قسم کے کھانوں کے ساتھ اس روزے کا افطار کیا جاتا ہے۔ اور اسلام کا جو روزہ ہے فرمایا کہ اس کا جو افطار ہوگا، جس مسلمان نے، جس اللہ کے بندے نے صحیح معنی میں روزہ رکھ دیا، پکا روزہ رکھا، اور جب اس کا افطار کا وقت آیا، زندگی کا افطار غروب ہونے لگا، تو اس وقت اسے اللہ رب العزت سے ملاقات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شور کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگا، اور اس نے افطار کی دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کلمے کے ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو اس خوش نصیب مسلمان کا جو روزہ افطار ہوگا تو اس کی افطاری کے اندر جو اسے مشروب پیش کیا جائے گا وہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے شراب طہور اور حوض کوثر کا جام میں وہ اسے پیش کیا جائے، اور اس کو کھانے کے لیے جو نعمتیں ملے گی، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی انسان کے دل کے اندر اس کا وہم نہیں گزرا۔ تو ہمیں کہ ایک تو رمضان کا روزہ ہے جو عارضی روزہ ہے، اور ایک اسلام کا روزہ ہے کہ جو دائمی روزہ ہے اور بڑا روزہ ہے۔ مسلمان میں جس طرح رمضان کا روزہ گزارنا ہے، رمضان کا مہینہ گزارنا ہے، اسی طریقے سے اس کی ساری جو زندگی ہے یہ روزے کے اندر گزرنی چاہیے۔ جس طرح رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فلاں چیز سے روزہ جو وہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا کھا لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، پانی پی لیا ٹوٹ جائے گا، نفسانی خواہش پوری کر لی ٹوٹ جائے گا، فلاں چیز سے ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اسلام کا روزہ ہے یہ بھی بعض چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کا روزہ ٹوٹ گیا فرمایا کہ اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ رمضان مبارک کا روزہ جس نے توڑ دیا اس کے لیے کفارہ ہے، لیکن اسلام کا روزہ جس نے توڑ دیا اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ اب یہ اسلام کا روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر تو جو حلال چیزیں تھیں اللہ نے ان سے روک دیا تھا، اسلام کے روزے کے اندر حلال چیز سے نہیں روکا گیا۔ حلال غذائیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، مشروبات پی سکتے ہیں، بعض چیزیں ہیں کھانے پینے کی ایسی کہ جن سے ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ اب اگر ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو اس سے اسلام کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور پھر اسلام کو روزے کو توڑنے والی سب سے جو بڑی چیز ہے اور سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے شرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کے افعال کے اندر کسی دوسرے کو شریک اور ساجی ٹھہرایا جائے۔ اس لیے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ باقی جتنے بھی گناہ ہوں اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں جسے چاہیں گے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرماتا۔ شرک کو سبھی برا سمجھتے ہیں، آپ بھی برا سمجھتے ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، کہ خبردار میرا ہی کام ہے پیدا کرنا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں تخت اشترا سے لے کر کے عرش عظیم تک، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی میرا کام، خالق بھی میں ہی، اور حکم دینا بھی، اس کائنات کے نظام کو چلانا بھی یہ میرا کام ہے۔ میں ہی پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہی کائنات کے اس نظام کو چلانے والا ہوں۔ بعض بھائی ایسے ہیں کہ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے امر کن سے پیدا فرما دیا، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو نظام عالم چلانے کا کام ہے اس میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا، لیکن نظام عالم کو چلانے کے لیے اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو، اپنے مقرر بندوں کو اس نظام کی چلانے کے اندر شریک کر دیا، اور وہ اللہ کی مرضی سے شریک۔ جس طرح کہ دنیا کے بادشاہ نظام مملکت کو چلانے کے لیے مختلف لوگوں کی ذمہ داریاں جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، اور مختلف محکموں کے مختلف وزیر ہوتے ہیں، کوئی وزیر داخلہ ہے، کوئی خارجہ ہے، کوئی وزیر زراعت ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی قانون ہے، اور اس کے نیچے پھر آگے سیکٹنگ ہے، اور پھر نظام مملکت چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے مخصوص بندوں کو مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، کوئی رزق دینے کا کام کرتا ہے، کوئی اولاد دینے کا کام کرتا ہے، کوئی جو ہے بیماریوں کی شفا دینے کا کام کرتا ہے۔ میں کیسا نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، میں کوئی تمہارے دنیا کے بادشاہ کی طرح نہیں کہ جس کا کسی کے اوپر کنٹرول نہ ہو۔ دنیا کے بادشاہ، بڑے سے بڑا بادشاہ، وہ ہر چیز کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، ہر چیز تک اس کی رسائی نہیں ہے، اس لیے اس نے آگے کارندے رکھے ہوئے ہیں، مختلف محکمے رکھے ہوئے ہیں، اور مختلف وزراء کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے نظام حکومت چلانے کے لیے۔ فرمایا کہ میرا نظام ایسا نہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے، یہ ساری کی ساری کائنات ایسی ہے کہ یہ میرے ایک حکم کن کی محتاج ہے، اور سارے نظام کے اوپر جو ہے میرا مکمل کنٹرول ہے، مکمل قبضہ ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میرے کنٹرول سے قبضے سے غائب ہے۔ یہاں تک کہ درخت کا کوئی ایک پتا جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے علم کے بغیر جو ہے کسی جگہ پہ گر نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت خالق کائنات بھی ہے، اور حکم بھی صرف اللہ کا چلتا ہے۔ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔
فرمایا کائنات کے اندر کسی بھی جگہ کوئی پتا گرتا ہے وہاں تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ رب العزت اس پتے کے بارے میں جانتا ہے کہ کون سے درخت سے کہاں پہ وہ پتا گرا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تہ کے اندر جو دانہ موجود ہے اللہ رب العزت اس دانے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ دانہ کس حال کے اندر ہے، کب اس نے پھٹنا ہے، کب اس سے پھوپل نکلنی ہے۔ اللہ رب العزت اس دانے کو زمین کی تہ کے اندر کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز ایسی ہے نہ کوئی تر چیز ایسی ہے الا فی کتاب مبین، جو اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا نظام ایسا نہیں ہے جیسے دنیا کے بادشاہوں کا نظام کہ اس کو کسی معاون کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے صرف کہہ دیتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے، کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام کے روزے کے اندر جس سے کہ اسلام کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ شرک ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، ہمارا عقیدہ اس کے اندر مکمل اور کامل توحید ہو، اس کے اندر شرک کا شائبہ نہ ہو، اللہ کی ذات کو مکمل یقین کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، عزت وہ دیتا ہے، ذلت وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، بیماری وہ دیتا ہے، شفا وہ عطا فرماتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، ہر ایک چیز کی کنجی اس کے خزانے کے اندر ہے، اس کے پاس۔ تو عقیدہ بھی جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، عقیدے کے اندر پختگی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے اوپر یقین ہے، قیامت کے اوپر یقین ہو کہ اس دنیا کے اندر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، مرنا ہے اور اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور پھر خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی کوئی دنیا کے اندر آ کر کے کسی نئی شریعت کا دعویٰ کرے، نبوت کا دعویٰ کرے، تو وہ کذاب ہے، دجال ہے، ملعین ہے، مردود ہے، جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی شریعت آئے گی۔ تو عقیدے کی پختگی، توحید، آخرت کے اوپر یقین اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یقین، یہ اسلام کے روزے کے اندر ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں ہے تو اسلام کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اور پھر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہر ایک ایماندار کے دل کے اندر بیٹھی ہو، اور یہ محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اور اس محبت کا پتہ کب چلے گا؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور دنیا کے رواجات کا آپس میں ٹکراؤ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور بدعات کا آپس میں ٹکراؤ ہو۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی خوشی کے اندر اور غمی کے اندر کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کر رہے ہیں، خوشی کے اندر بھی اور غمی کے اندر بھی، بیماری کے اندر بھی اور صحت کے اندر بھی، ہر حال میں ہم اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والے ہیں اور اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے، نبی کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر کے رسوم اور رواجات کے اوپر چل رہے ہیں تو ہم بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی سے محبت ہو، اور محبت کا اظہار ہوگا نبی کے طریقوں سے کہ نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو پوچھ لیا جائے۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کے صحابہ نے کس طریقے سے زندگی گزاری، انہوں نے اپنی شادیاں کس طرح سے کی، ان کی غمیاں کس طریقے سے تھی، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بنائیں، اپنی خوشیاں منائیں اور اپنی غمیاں جو ہے وہ منائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ میں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ کے اندر اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اپنے نفس سے بڑھ کر، اپنے نفس کی بھی محبت ہے اور آپ سے بھی محبت ہے۔ فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں۔ عرض کہ اللہ کے رسول اپنے نفس سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر کے میں اب تمہارا ایمان مکمل ہوں۔ تو ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور فرمایا کہ جب اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ میرے معروف آپ میرے بندوں سے فرما دیجیے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ یہ کہ فَاتَّبِعُونِی، میری تابعداری اختیار کرو، میرا اسوہ حسنہ اختیار کرو، میری سنتوں کو اپناؤ۔ یحببکم اللہ، جب تم میرے طریقے کے اوپر چلو گے، میری سنتوں کو اپناؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، اور صرف محبت نہیں فرمائیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اسلام کا روزہ یہ طویل روزہ ہے، اگر ہم اس روزے کو صحیح طریقے سے گزاریں گے تو اس کی افطار کے اوپر پھر ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ اور دنیا کا جو روزہ ہے، رمضان کے روزے کے اختتام کے اوپر ہم عید مناتے ہیں، اور عید منانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم 2 رکعت نماز عید کی ادا کرتے ہیں، لیکن اسلام کے روزے کے افطار کے بعد جب اس کی عید آئے گی تو فرمائیں کہ اس کی عید اس طریقے سے ہوگی مسلمانوں کی عید اس وقت ہوگی کہ جب اللہ رب العزت کا دیدار کر لے، جب جنت کے اندر پہنچیں گے اور میدان مزید کے اندر جہاں ہر جمعے کو اللہ رب العزت کا دربار منعقد ہوگا، تو وہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کا جب دیدار نصیب ہوگا تو اس وقت فرمایا کہ ایمان والے کی صحیح عید ہوگی، اور اسلام کا جو روزہ ہے اس کی عید اس وقت ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مسلمان کو اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے کہ مرتے دم تک یہ اسلام کے اوپر قائم دائم رہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر موت آ پہنچے، اور موت جب پہنچے تو اس حالت کے اندر کہ یہ زبان کے اوپر جو ہے اس کی ترانہ جاری ہو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرشتے اس کو یہ آواز دے رہے ہو کہ اے اللہ کے بندے، جو تجھے زندگی گزارنی تھی گزار لی، اب لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ میرے بندے فادخلی فی عبادی، تم میرے نیک بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ، مجھے داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر پہنچ جاؤ۔ تو جس انسان نے اس طریقے سے زندگی گزار لی وہ کامیاب انسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔